عیسیٰ سا نبی خاک شفا مانگ رہا ہے، عیسیٰ سا نبی خاک شفا مانگ رہا ہے، بیمار حسین اپنی دوا مانگ رہا ہے، بیمار حسین اپنی دوا مانگ رہا ہے، فوج یزیدی سے سر عاشور، فوج یزیدی سے نکل کر سر عاشور، شبیر کی جنت کا پتہ رہا ہے، شبیر کی جنت کا پتہ مانگ رہا ہے، حسنین کے ہوتے ہوئے معبود نصیری، حسنین کے ہوتے ہوئے معبود نصیری، عباس کو پانے کی دعا مانگ رہا ہے، مجلس میں عزاداروں کی تقدیر تو دیکھو، مجلس میں عزاداروں کی تقدیر تو دیکھو، رومال بطول اشک عزا مانگ رہا ہے، رومال بطول اشک عزا مانگ رہا ہے، کیا رتبہ شبیر ہے وہ قادر مطلق، کیا رتبہ شبیر ہے وہ قادر مطلق، شبیر سے خود ان کی رضا مانگ رہا ہے، اے شاہ نجف شاہ کی امداد کو آؤ، اے شاہ نجف شاہ کی امداد کو آؤ، ہم شکل نبی اذن وغا مانگ رہا
فرید آج ہواؤں کا فرشتہ ہم کیا ہیں فرید آج ہواؤں کا فرشتہ عباس کے پرچم کی ہوا اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام رحم اللہ من قرأ السورة المباركة فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله الحق كنتم خير أمة صلوات الله. بالخصوص لائق صدر کرام عزاداران سرکار سید الشہداء، آپ کے سامنے میں نے اس وقت اس عظیم ترین عبادت کے لیے قرآن مجید کے بہت ہی معروف سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کے ترجمے سے قبل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس آیت کے سلسلے میں تمام مفسرین قرآن، تمام اکابرین علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت فقط محمد و آل محمد کی شان ہے. آپ مولا کے چاہنے والے ہیں، پیغمبر اسلام کے سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی آل کے شہدائی ہیں. آپ سن کے خوش بھی ہو گئے اور آپ نے صلوات بھی پڑھی، مگر ہم لوگ جس طرح فکر کرتے ہیں تو مجھ جیسے حقیر کی یہ سمجھ میں آیا کہ آیت اتنی عظیم آیت ہے کہ اس کے سلسلے میں کسی بھی ہیلے حوالے کے ذریعے کوئی اور
مخصوص کیا نہ جا سکا۔ اس کے علاوہ بہت سی آیتیں ہیں، 360 آیتوں کے لیے اکابرین علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد کی شان میں ہیں، یہ وہ کہتے نہیں ہیں، یہ ان کی مجبوری ہے کہ اس کا مصداق کسی کو بنا نہ سکے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا مصداق کسی کو بنا نہ سکے۔ اسی طرح اس آیت کا بھی مصداق خیشتان کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے جب کسی کو نہ بنا سکے تو اعتراف کیا۔ اعتراف کیوں نہ کرتے کہ اللہ نے یہ آیت سورہ آل عمران میں رکھی ہے۔ پیغمبر اسلام کے چچا ہیں جناب عمران، جن کو آپ ابو طالب کہتے ہیں، ان کا نام عمران ہے۔ آل عمران میں نبی بھی آتے ہیں اور آل نبی بھی آتے ہیں۔ جب آل عمران کی فضیلت بیان کرنا ہوئی تو اللہ سورہ آل عمران میں ذکر نہیں کرے گا تو پھر کہاں کرے گا؟ اور آیت کا نشان، تاکہ آپ گھر پر جا کے اس کی تصدیق کر لیں، آیت کا نشان آیت نمبر 110۔ نہیں متوجہ کیا ہوا، کہنا ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ آیت کا نمبر 110 ہے، بلکہ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ اس کو محمد و آل محمد کے فضائل پڑھنا ہے اس آیت کے ذریعے، لہذا اس نے آیت کا نشان بھی 110 رکھا۔ سورہ آل عمران، اس میں ارشاد فرما رہا ہے کنتم خیر امت، اے محمد و آل محمد، اس امت کے درمیان آپ سے بہتر کوئی نہیں، آپ بہترین امت ہیں، کیوں نہ نبی اور آل نبی سب سے بہتر اور سب سے افضل ہو، اس لیے کہ ان کی خلقت کا مقصد کچھ اور ہے، ہماری خلقت کا مقصد کچھ اور ہے، ان کی طینت کچھ اور ہے، ہماری طینت کچھ اور ہے، ان کی اصل کچھ اور ہے، ہماری اصل کچھ اور ہے۔ ہم آئے ہیں دین سیکھنے کے لیے، یہ آئے ہیں دین سکھانے کے لیے، ہم آئے ہیں توحید کو سمجھنے کے لیے، یہ آئے ہیں توحید سمجھانے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ ہرگز ان کو اپنے برابر نہ سمجھ لینا۔ کنتم خیر امت، ان سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں، ان سے افضل کوئی ہے ہی نہیں، ان کی برابری نہ کرنا، اس لیے کہ اگر یہ بشری پیکر میں آئے ہیں تو یہ تمہاری مجبوری ہے، ان کی ولادت بشری پیکر میں نہیں ہوئی ہے، ان کی ولادت ہے نوری، یہ بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، یہ پیدا ہوئے ہیں نور، یہ تمہاری مجبوری ہے، چونکہ انہیں تم کو دین سکھانا ہے۔ اگر میں نوری مجسمے میں بھیج دیتا تو تم ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ جب کوہ طور پر اللہ نے اپنے نبی کو بلا کے ایک جلوہ دکھایا، ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تو تم اندھے ہو جاتے۔ یہ تمہاری تابع نظر نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس نے ان کو بشری پیکر میں بھیجا۔ ہرگز ان کی برابری نہ کرنا، اس لیے کہ ان سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ تم آئے ہو دین سیکھنے کے لیے، یہ آئے ہیں دین سکھانے کے لیے، یہ بشری پیکر میں آئے اس لیے ہیں کہ اگر تمہیں حکم دے کہ روزے رکھو تو تم کہنا شروع کر دو گے کہ بھئی یہ کیا جانے روزے پہ روزے رکھ رہے ہیں، کبھی روٹی یتیم کو دے دی، کبھی مسکین کو دے دی، کبھی اسیر کو دے دی، بھئی یہ تو نور ہیں، ان کے بدن پر ذوف ہوتا ہی نہیں، یہ تو ہم ہیں بیوی بچے والے، ہر روزوں پہ روزے رکھ کے کمزور ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر یہ بشر ہوتے تو یہ سمجھتے، تو یہ بشر تو نہیں ہیں، مگر بشری پیکر میں آئے اس لیے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ اس کی اہمیت یہ نہیں سمجھتے ہیں، جب یہ بھی روزوں پہ روزے رکھیں گے تو گھٹنے سے روٹی توڑ کے نوش فرمائیں گے، اور پھر علی کوفے کے ممبر سے آواز دیں گے، خطبہ دیتے دیتے امیر المومنین کوفے کے ممبر سے کہیں گے بھئی ہم کو گھٹنے پر روٹی توڑتا دیکھ کے اپنا جیسا بشر نہ سمجھنا، ہم جب چاہیں گے 2 انگلیوں سے باب خیبر کو کاٹ لیں گے۔ صلوات پڑھ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فروع دین میں جہاد کا حکم ہے، جنگ کا حکم ہے،
تم یہ نہ سوچنا کہ لوٹتے ہیں میدان میں آتے ہیں، یہ نور کا پیکر ہے، بشری پیکر ان کو دیا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ تمہارے لیے سہولت ہو جائے، تم دین کو سمجھ سکو۔ تم کہو گے بھائی ان کے بیوی بچے تو ہیں نہیں، یہ نور کا پیکر ہے، تیر لگتا ہے ان کو کیا پتا خون کیسے بہتا ہے، اس کی اذیت کیا ہوتی ہے، زخم آتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا ہم تم کو سمجھانے کے لیے ان کو بشری پیکر میں بھیج ضرور رہے ہیں، مگر ان کو اپنا جیسا نہ سمجھ لینا، ان کو بشر تصور نہ کر لینا، اس لیے کہ چونکہ بشری پیکر میں آئے ہیں، تیر لگے گا تو خون ان کے بھی بہے گا، زخم انہیں بھی پہنچے گا، تکلیف انہیں بھی ہوگی، چونکہ بشری پیکر میں آئے ہیں، جب خنجر چلے گا تو تن و سر میں جدائی بھی ہوگی، مگر اس کمال کو دیکھ کے تم اپنا جیسا نہ سمجھ لینا، اسی لیے حسین نے نوکے نیزہ پر بلند ہو کے کربلا سے کوفے تک قرآن کی تلاوت کر کے بتایا۔ سبحان اللہ، آواز بلند سلام اللہ، محمد آل محمد، واہ نعرے ماشاءاللہ کچھ مومنین بھی آ گئے، اس لیے میں یہاں سے آغاز و گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ کے بلند و بالا، طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ اذہان اور سماعتوں پہ بھروسہ کر کے مولا کے چاہنے والے، مولا کے عاشق ہیں، انشاءاللہ فضائل کی منزل ہے، آپ دل سے دعائیں دیں گے۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا تھا ذات امیر المومنین سے کہ مولا آپ بشری پیکر میں آئے ہیں، آپ کی ولادت نوری ہے، آپ پیدا نور ہوئے مگر بشری پیکر میں آئے ہیں، تو بشر تو اللہ نے آپ کو ہم کو دین سمجھانے کے لیے بنایا، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی روح کیسے بنی؟ امیر کائنات توحید و رسالت کے فضائل بیان کر رہے تھے امیر المومنین مسجد نبوی میں، سوال کرنے والے اغیار نہیں تھے، دشمن نہیں تھے، چاہنے والے تھے، چاہنے والے تھے تو کریم ابن کریم ہے امیر المومنین، مسکرا دیے علی کہ تم ہماری روح کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہو، تم ہماری روح نہیں سمجھ سکتے۔ بھائی علی اور ان کے چاہنے والے زادرین منبر پر کچھ اپنی طرف سے گفتگو نہیں کرتے، کیونکہ نبی نے ارشاد فرمایا میں جو کہوں اگر وہ مطابق قرآن ہو تو اس کو ماننا، مطابق قرآن نہ ہو تو دیوار پر پھینک کے مار دینا۔ جب نبی جیسے مستند کے لیے قرآن کا پہرا ہے تو جو ان کا وسیع ہوگا، جو ان کا جانشین ہوگا، جو ان کا خلیفہ ہوگا، اور پھر اس کے غلام 1400 سال بعد آنے والے ذاکرین، یہ بھی بغیر دلیلوں کے گفتگو نہیں کرتے۔ اور فضائل علی کی یہ موجز نمائی ہے کہ جب یہ فضائل پڑھے جاتے ہیں تو 10 دلیلیں خود ہاتھ جوڑے کھڑی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، السلام کو دے دو۔ دیکھیں بالکل انتظار تمام ہوا، میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی توجہات اور آپ کی سماعتوں پہ، بلند و بالا سماعتوں پہ بھروسہ کر کے کہ تم ہماری روح سمجھ رہے ہو، مسکرائے کر روح نہ سمجھو۔ پرانی دلیلیں میں نے یہ تمہید اس لیے بنائی کہ پیغمبر اسلام سے بھی، محمد عربی سے بھی کچھ لوگوں نے پوچھا تھا اے محمد یہ بیان کیجئے کہ آپ کی روح کیا ہے، تو خدا نے قرآن میں کہا اے محمد ان لوگوں سے کہہ دو جو تمہارے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ تم ہماری روح سمجھ ہی نہیں سکتے، بس اتنا سن لو کہ ہماری روح امر خدا ہے، ہماری روح خدا ہے، قرآن ہے جو سنا رہا ہوں آپ کو، وہ امر خدا ہے، اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے تو امیر المومنین نے کہا بھائی تم ہماری روح سمجھنے بیٹھے ہو، روح سے پہلے ہمارے جسم کو سمجھو کہ مولا آپ کا جسم کیا ہے، کہ اپنا جیسا نہ سمجھ لینا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں تمہارا جسم کیسے بنا؟ آگ، مٹی، ہوا، پانی، آپ جانتے ہیں، ذہن جڑ جائے اس لیے دہرایا۔ آپ کے جسم کی حیثیت کیا ہے؟ روح نکلی، جسم سپرد خاک کر دیا گیا، مٹی مٹی میں مل گئی،
पानी पानी में मिल गया, हवा हवा के हवाले हो गई, आग आग में मिल गई, इंसान का जिस्म खत्म हो गया। 30-35 साल बाद कब्र खोदिए, जिस कब्र में आपने इंसान को दफन किया था उसका जसद नहीं मिलेगा, हड्डियां तक के खत्म हो जाएंगी। का अपने जिस्म जैसा न समझना जिससे तुम्हारी रूह बनी है। किसकी? इंसानों की, हमारी आपकी। फजाइल सुना रहा हूं आपको, जिससे तुम्हारी रूह बनी है उसी अज्जा से हमारा जिस्म बना है। जिन अज्जा से मिलके तुम्हारी रूह बनी है उन्हीं अज्जा से मिलके हमारा जिस्म बना है। बस जब तक आपकी सतह पर आके गुफ्तगू न की जाए, आप बोलते नहीं, आप सुभान अल्लाह नहीं कहते, हमें वो मजलिस ही नहीं अच्छी लगती जिसमें सुभान अल्लाह न हो। यानी फर्श अहले बैत पे बैठ के हम अल्लाह की तारीफ, इनके फजाइल सुना सुना के इसलिए करते हैं कि देखो वहदहु ला शरीक कितना अजीम है। जिसके बंदे ऐसे हैं उसका रब कैसा होगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद, सुभान अल्लाह। हमारे जिस्म को अपने जिस्म जैसा न समझना। जिस मादे से तुम्हारा तुम्हारी रूह बनी है उससे हमारा जिस्म बना है। मरता क्या है? इंसान का जिस्म मरता है, रूह नहीं मरती। भाई ये हिसाब किताब, ये बरज़ख, ये कयामत का दिन, न जाने कितने हजार साल करोड़ों साल गुजर गए, कब कयामत आए। इंसान मरा है, रूह नहीं मरी। तुम्हारा जिस्म मरता है, रूह नहीं मरती। अब समझे आले मोहम्मद, जैसे ये आली मदद कहा, बच्चे हैं आप, अभी आप समझ नहीं सके, जब तक वजाहत नहीं कर लूंगा मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। इमाम से पूछा, मौला आपका जिस्म किन अज्जा से बना? तो जिससे तुम्हारी रूह बनी। का मौला वो अज्जा क्या है? का तुम्हारे रूह जिन अज्जा से बनी वो जौहरे बका है। जौहरे बका, जौहरे इर्तिका, जौहरे इल्म, जौहरे नूर, जौहरे खुशबू, इन 5 जौहरों से मिलके तुम्हारी रूह बन। मुतवज्जह है ना? इन 5 चीजों से, जौहरे बका, जौहरे इर्तिका, जौहरे इल्म, जौहरे नूर, जौहरे खुशबू, इन 5 अज्जा से मिलके इंसान की रूह बनी। आप जब तक फजाइल नहीं सुनेंगे खुश नहीं होंगे, और जब तक फजाइल आपको खुल के ना सुनाए जाएं आप लुत्फानंदोज नहीं होते। मौला ने क्या फरमाया? तुम्हारी रूह को जौहरे बका से बनाया गया, आबे हयात से बनाया गया। मैंने अभी भी तमीद में अर्ज कर दिया कि इंसान का जिस्म मरता है, रूह नहीं मरती। जो मरूमीन इस मजलिस को खतीबुल ईमान पढ़ते थे, 33-34 साल हो गए उनके इंतकाल को, अभी तक आलम बरज़ख में हैं, मौला के खादिम और मौला के ज़ाकिर हैं। दुनिया में जो जन्नत ज़ाहिर है उसमें भी हैं, हकीकी जन्नत में भी हैं। मगर अभी हिसाब और किताब की मंजिल से नहीं गुजरे। अब जिस्म नहीं देखते उनका, मगर रूह जिंदा है। रूह मरती नहीं है, मरता है जिस्म। तो जिससे तुम्हारी रूह बनी उससे इनका जिस्म बना। नहीं मुतवज्जे हुए आप? जिससे तुम्हारी उससे इनका जिस्म बना है। जिस तरह तुम्हारी रूह नहीं मरती उस तरह इनका जिस्म नहीं मरता। अब समझे लाइनों ने जो करबला में हुसैन इब्न अली को शहीद किया, तो हुसैन ने नोके नेज़ा पे कुरान क्यों पढ़ा? जिससे तुम्हारी रूह बनी है उससे इनका जिस्म बना है। जब तुम्हारी रूह नहीं मरती तो इनका जिस्म एक आवाज़ है बुलंद सलावत। जौहरे बका से तुम्हारी रूह बनाई गई, जौहरे बका से इनका जिस्म है। पता नहीं नौजवान मुतवज्जे हुए कि नहीं?
1974 بہت پرانی بات نہیں ہے، 74-69 میں سعودی عرب، بہت سے لوگ یہاں سے بیٹھے ہوں گے جو روزگار کے سلسلے میں جا چکے ہیں، زائرین تو اکثر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں میری نگاہ میں جن کو میں پہچانتا ہوں۔ ایک ہی عزا خانہ ہے مدینے میں، آیت اللہ عمری کا، شاہ سعود کہاں شیعت کو وہاں بنا لینے دیتی ہے، مگر یہ معجز نمائی ہے ذات علی کی۔ تم کتنے بڑے بھی ظالم ہو مگر حق تو علی کا ظالم کا دربار ہی میں بیان ہوتا ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ آیت اللہ عمری نے بھی اس واقعے کو لکھا، حوالہ دینے کے لیے عرض کیا، تفصیلات میں نہیں جانا ہے، کہ جب مسجد نبوی 1974 میں، معاف کیے گا 1978 میں اس کی توسیع ہونے لگی تو نقشے کے مطابق جو مسجد بڑھائی گئی اس کی دیوار کون سی، جو محلہ بنی ہاشم کی طرف بنائی گئی، جدھر محلہ بنی ہاشم تھا محراب کے قریب، ان کی پیمائش کے اعتبار سے توسیع کے بعد جو دیوار آ رہی تھی، یعنی چھوٹی مسجد کو بڑا کیا گیا، وہ عین ہی قبر جناب عبداللہ پہ آ رہی تھی۔ کون جناب عبداللہ؟ نبی کے گھرانے میں کئی عبداللہ ہیں، نبی کے پدر بزرگوار جناب عبداللہ۔ یہ میں بے سبب نہیں سنا رہا ہوں، کچھ لوگ یہ بھی تو مخاطیت کرتے ہیں کہ بھئی 14 ان کا نام نہیں ہے، یہاں نام سے بحث نہیں ہے، جو اس گھرانے میں آ گیا محمد، یہ کل کے کل محمد ہیں۔ کہ جب دیوار کے لیے قبر بیچ میں آ رہی تھی تو کہا اس کو شفٹ کیا جائے، جیسے ہی کھودی گئی جناب عبداللہ کا جسد اطہر 1500 سال ہو گئے تر و تازہ برآمد ہوا، جس سے تمہاری روح بنی ہے اس سے ان کا جسم بنا ہے۔ جب تمہاری روح کو موت نہیں تو ان کے جسم کو کہاں سے موت ہے؟ ایک اور سلامات پڑھ دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ہر بقا سے بنی، آب حیات سے بنی ہے تمہاری روح، اس کو موت نہیں، جو ہر ارتقا وقت نہیں، جلدی جلدی عرض کرنا ہے بات جو چیزیں رہ نہ جائیں، اس لیے آگے بڑھ گیا تفصیلات چھوڑ کے۔ جوہر ارتقا کیا بزرگ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے صاحبان علم، اہل علم کا مجمع ہے، یہاں مجلس پڑھنے سے یہ تسلی ہوتی ہے کہ بحمدللہ صاحبان معرفت کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ آل محمد پہ تو آج ایک نیا ظلم یہ بھی ہے کہ جب ان کے فضائل پڑھے جائیں لوگ جاہل ہیں، ان کو پہچانتے نہیں، اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کرتے، ان کے فضائل پہ انگلی اٹھاتے ہیں، کتنے بدعقل ہیں، کتنے بدسنج ہیں، کتنے بدعقیدہ ہیں، کتنے بدتینت ہیں۔ جوہر ارتقا کے معنی کیا ہیں؟ آپ اردو بہترین سمجھتے ہیں، ارتقا کہتے ہیں بلندی کی طرف جانا، پرواز کرنا، سیر کرنا، کوئی چیز پستی سے بلندی کی طرف جائے، پرواز کرے، سیر کرے، اس صفت کو ارتقا کہتے ہیں اردو میں۔ اردو لشکری زبان ہے، اس بحث پہ نہیں جانا ہے، عربی میں بھی لفظ ہے، اردو میں بھی اس کا استعمال ہے۔ جو ہر ارتقا سے بنی ہے تمہاری روح، نہیں متوجہ ہوئے۔ آپ لکھنؤ میں بستر خواب پہ گئے، جو دوسرے ممالک ہوئی آئے روزگار کے سلسلے میں 2-4-5 سال رہے، وہاں کا نقشہ ان کے ذہن میں ہے، ہم بستر پر خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب میں ہیں، ہم دبئی میں ہیں، ہم کویت میں ہیں، تو لندن گئے وہ دیکھ رہے ہیں ہم لندن کے فلاں شہر میں، امریکہ کے فلاں شہر میں، آپ لیٹے لکھنؤ میں، بھئی جیسا ہے ویسا آئینے ہی دیکھ رہے ہیں، چونکہ وہاں ہو کے آ چکے ہیں۔ ارے دنیا داری کی کہاں بات کروں، یہاں مولا کے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر بیٹھے ہوئے ہیں، میں سر کو پہچانتا ہوں کون کون اس میں ظاہر ہے۔ آپ کربلا دیکھ کے آئے ہیں، نجف کی زیارت کر کے آئے ہیں، سامرہ کی اکثر ہوتا ہے لوگ خواب میں کربلا کی زیارت کرتے ہیں، نجف کے روزے میں جیسا دیکھ کے آئے نہیں دیکھتے ہیں، نہیں متوجہ ہوئے۔ آپ کی روح بنی ہے جوہر ارتقا سے۔ یہ جو آپ خواب دیکھتے ہیں یہ ارتقا کی وجہ سے دیکھتے ہیں۔ آئے لکھنؤ میں ہزاروں کلومیٹر دور کربلا کی زیارت کر رہے ہیں، نجف کی زیارت کر رہے ہیں، مدینہ کی زیارت کر رہے ہیں، سامرہ کی زیارت کر رہے ہیں، مشہد کی زیارت کر رہے ہیں، اور اسی اثناء میں آپ کو ستانے
مچھر نے ڈنگ مارا، اگر کسی مچھر نے ڈنگ مار دیا تو آپ فوراً بیدار ہو جاتے. کیسے؟ ابھی آپ نجف میں تھے، کربلا میں تھے، دنیا دار لوگ لندن امریکہ میں تھے. بھائی روح تھی کہ نہیں؟ جوہر ارتقا سے بنی ہے، تبھی تو آپ خواب دیکھتے ہیں. اے نہیں جو جنگائے وہ ویسے ہی خواب میں دیکھتے ہیں. ہم موجود ہیں، فلاں صاحب مل گئے، اس سے گفتگو. اب متوجہ ہو گئے نا، یہ جوہر ارتقا کی وجہ سے ادھر مچھر نے ڈنگ مارا، ہزاروں کلومیٹر دور آپ کا جوہر ارتقا تھا، روح تھی، چشم صدن میں آئی کہ نہیں؟ متوجہ ہیں؟ ہزاروں کلومیٹر دور سے مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے چشم صدن میں آئی کہ نہیں؟ جس سے تمہاری روح بنی ہے اس سے ان کا جسم بنا ہے. اب سمجھے کیسے زنجیر در آواز بلند سلام. تو لوگوں نے نبی کی معراج کو بھی اختلافی، جبکہ یہ وہ شرف ہے جو اللہ کے 1,23,998 نبی کسی کو نہیں ملا. 2 شرف نبی کے ایسے ہیں جو صرف تنہا نبی کے ہیں، کسی نبی کو نہیں ملے. حبیب اللہ کوئی دوسرا نبی نہیں، دوسرے صاحب معراج، یہ لقب کسی نبی کو نہیں ملا. نہیں متوجہ ہوئے کیونکہ نوجوانوں کے علم میں نہیں ہے، اس لیے داد کیسے دیتے. وہ 2 لقب جو نبی کے لیے مخصوص تھے، جو کسی نبی کو نہیں ملے، علی کی ولایت کی وجہ سے نبی نے وہ دونوں لقب آپ کے حوالے کر دیے. خالی فضائل سن کے آپ ہی تھوڑی وجہ میں آتے. نبی نے دیکھا یہ علی کی ولایت کے متوالے کا جو اللہ اور رسول اور میرے جانشین علی ولی کی ولایت پر عقیدہ رکھ کے رزق حلال کماتا ہے، وہ محبوب خدا ہے. ولایت علی کے بغیر کوئی چیز حلال ہوتی نہیں. نبی کی حدیث ہے، وہ لقب آپ کے حوالے کر دیا. رزق حلال کی تلاش کرے اپنے بچوں کے آذوقے کے لیے، پالنے کے لیے. اللہ اور اس کا رسول ہر کمانے والے کو نہیں، اور ہمارے وسیع کی گواہی دے کے جو رزق حلال کی تلاش میں رہے وہ اللہ کا حبیب. دوسرے صاحب معراج ہے نبی. کیا کہا؟ الصلاۃ معراج المومن. بھائی نماز سوائے علی والوں کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں. نماز سوائے کا کلمہ پڑھنے والوں کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں. تفصیل سے سمجھاؤں یا شاعر کے 2 مصروں میں کہہ دوں؟ فارسی کا شاعر کہتا ہے نماز بھی ولائے عبادت است بھی وضو بے منکر علی بگو نماز خود قضا کنت. نماز بغیر ولایت امیر المومنین کے ایسے ہی ہے جیسے بغیر وضو پڑھی جائے. بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. بغیر علی کے اس کی نماز ہو جائے گی. منکر علی سے کہہ دو بہتر ہے اپنی نماز قضا کر دے. کیا کہنا؟ کیونکہ ایسے ہی ہے جیسے بغیر وضو پڑھی جائے نماز ہوتی نہیں. نبی نے مولا کے چاہنے والوں نوجوانوں سے سفارش بھی کر دوں کرو کا صلاۃ مومن کے لیے نماز معراج ہے. کس نے کہا؟ نبی نے. اب سنیے اللہ نے کیا کہا. میرا حبیب جب معراج پر آیا تھا تو اس نے نہ دائیں جانب دیکھا نہ بائیں جانب دیکھا بلکہ سر کو جھکایا. کیا کہنا؟ آیا معراج پر. اور نبی جب معراج پہ گئے تو نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا. نماز مومن کی معراج ہے. یہ معراج تبھی بنے گی جب تم بھی نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو. کیا کہنا؟ سلوات پڑھیں نبی کو دیکھتے آپ
आप लंदन जाएं, अमेरिका जाएं, पहली बार गए, मॉल देखे, बड़े बड़ी बिल्डिंगें देखी, पहली बार देख रहे, दाएं भी देखेंगे, बाएं भी देखेंगे। किसी शहर में आप बाहर से लखनऊ आते, चार बाग से चले, सीधे सर झुकाए, सोचते हुए चले आते, क्यों? बचपन से यही पैदा है, देखते रहते हैं, आप क्यों देखेंगे? भाई जन्नत नबी के लिए नहीं थोड़ी है, इनके सदक़े में बनी, तूबा इनके सदक़े में, सलसबील इनके सदक़े में। मेराज में न दाएं देखा जाता है, बाएं देखा जाता है। अब उन्हीं के लिए नमाज मेराज है जो न दाएं देखते हैं न बाएं देखते हैं। क्या कहना है, वाह 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 वाह। नबी की मेराज भी इख्तिलाफी की गई। सुने आप तो सुना, इसलिए बात अर्ज कर रहा हूँ। कर रूहानी मेराज हुई थी, जिस्मानी नहीं। सबके कम वक्तों को पता ही नहीं कि तुम्हारा जिस्म और है, इनका जिस्म और है। जिस मादे से तुम्हारी रूह बनी है, जिस जौहर से तुम्हारी रूह बनी है, उससे इनका जिस्म बना है। भाई अगर रूहानी भी कह रहे हो तो भी जिस्म साबित है। मगर पूछिए, माशाल्लाह आप तो सुने हुए बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा को सुना है, इसी मेंबर से खतीबुल ईमान को मोमिनीन माशाल्लाह खुदा और इनको तूले उम्र अता करे जो सुन चुके हैं। मैं क्या आपको सुनाऊंगा, मैं तो नौजवानों के लिए अर्ज कर रहा हूँ। पूछिए कि जो नबी को जिस्मानी मेराज नहीं हुई थी, रूहानी हुई थी, इसकी दलील क्या है? अकाबरीन उलमा इस्लाम सही बुखारी जैसी किताब में लिखते हैं, हवाला दे के बात आपके हवाले कर रहा हूँ। दलील क्या है कि नबी को जिस्मानी मेराज नहीं हुई थी? का उसकी दलील ये है कि वो फरमा रही थी। पता नहीं आप वो समझे कि नहीं समझे, इनकी लानत से हम तो समझ गए कि ये समझ गए। क्या कहना, ये सब मुतवज्जे हुए कि नहीं? भाई नजिस चीजों का मिंबर से नाम थोड़ी लिया जाता है, मिंबर का एहतराम है। वो कह रही थी, वो कह रही थी, क्या कह रही थी कि भाई जिस दिन तुम बता रहे हो नबी को मेराज हुई थी, और नबी को मेराज हुई थी, नबी ने खुद वाक़यात आके बताए। रूहानी मेराज इसलिए कि मेरे जानू पर पूरी रात नबी अपना सर रखे रहे। जी आप नहीं मुतवज्जे। इससे पहले की मजलिसों में कह के आया, तारीख पढ़ा करो नौजवानों, ये इल्म न होने की वजह से दुश्मन तुम्हें गुमराह करता है। जब पहले से ही तुम्हारे पास इल्म होगा तो इस बात को तुम खुद ही महसूस कर लोगे। मैं मिसाल दे के बात वाज़ेह करूंगा। मुसय्यब साहब माशाल्लाह साहिब मारिफत कसरत से मजलिसों में शिरकत करते हैं। देखिए कसरत मजलिस का ये फायदा है, अहले बैत की दरगाह में आने का ये एजाज है। हमारे अवाम भी दूसरों के उलमा से बेहतर होती है, साहिब इल्म होती है। भाई किसी नौजवान की शादी 2015 में हुई, बयान की हो तो बयान की, मैं उससे आगे बढ़ के आपको मिसाल दे रहा हूँ। और उनकी ज़ौजा शादी के बाद आए और कहे भाई मैं 2011 में, अब भाई मुसय्यब भाई समझ गए, हमारे बड़े भाई हैं, हमारी बड़े कुर्बत है, इनको मिसाल दे देंगे तो ये बुरा भी नहीं मानेंगे। इनकी अहलिया कहें कि मैं मुसय्यब साहब के साथ फुला शहर में घूम रही थी, 2012 में फुला पार गई थी, देखिए बयान करने में शर्मा रही है, 2013 में फुला जंगा गई थी। इतना मोहब्बत में न डूबिए कि किरदार मजरू हो जाए। झूठी रवायतें करिए, ऐसी झूठी रवायतें न करिए कि जिनसे मोहब्बत कर रहे हैं उनका किरदार ही बाकी न रहे। क्या कहना भाई? इनको इनके अब्बा जान ने मदीने में नबी के घर पे पहुंचाया था, मेराज मक्के में हुई थी। नबी को कुरान है, कुरान मिनल मस्जिद अल हराम इला मस्जिद अल अक़सा। क्या कहना उस साहब का कि जो खाने खुदा से, खाने काबा से, मस्जिद अल हराम से मस्जिद अक़सा तक अपने हबीब को ले गया। मेराज मक्के में हुई, नबी मदीने बाद में गए, घर पे पहुंचाई गई। देखिए मैं शादी नहीं कह रहा हूँ, घर पे पहुंचाई गई मदीने में। क्या कहना, क्या कहना? मोहब्बत में कैसे डूब गए कि नबी को जिस्मानी मेराज नहीं, रूहानी। जाहिल हो तुम, हम समझ गए, तुम्हें पता ही नहीं। जिससे इंसान की रूह बनी है उससे इनका जिस्म बना है, जिससे इंसान की रूह बनी है उससे इनका जिस्म बना है। जब तुम्हारी रूह चश्मे सदन में एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकती है,
تو بھئی ان کا جسم بھی تو اسی جوہر سے بنا ہے. جوہر بات تفصیلی نہ ہو میں سمجھ دوں. جوہر بقا، جوہر ارتقا، جوہر علم. جوہر علم کیا ہے؟ آپ علماء سے واقف ہیں، اپنے شہر کے بھی، دوسرے شہروں کے بھی، ایران و عراق کے بھی، لکھنؤ میں کیسے کیسے جلیل القدر علماء گزر گئے ہیں. اور ابھی بھی ماشاءاللہ علماء سے یہ شہر خالی نہیں ہے. کسی عالم دین کی کا انتقال ہو جائے اور وہ لیٹے ہوں آپ کے سامنے، آپ جائیے کہ یہ ہمیں مسئلہ بیان کر دیجئے. علم ہے ان کے پاس مگر چونکہ روح نہیں، تو وہ اپنے علم سے آپ کو فیضیاب نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ روح نکل گئی. روح بنی ہے جوہر علم سے. نہیں متوجہ؟ روح بنی ہے جوہر علم سے. جب تک کہ روح تھی تب تک کہ علم تھا. جب روح نکل گئی اب علم سے کوئی واسطہ نہیں، خالی بدن ہی ہے. روح تک آپ جا نہیں سکتے. روح کے پاس علم ہے. تبھی تو شب جمعہ ماں باپ اپنے گھروں میں آتے ہیں. ماں باپ کی روح ہے، علم ہے. کہاں پہ مکان دیکھتی آتی ہے بدن کے پاس. جوہر جب تک روح تھی جس سے تمہاری روح بنی، اس سے ان کا جسم بنا. تم اپنا جیسا نہ سمجھنا. ان کے سر و گردن میں جدائی پیدا کر دو گے کہ نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتائیں گے کہ ہمارا جسم نہیں مرتا. ہمارا جسم نہیں مرتا چونکہ جوہر علم سے بنا ہے ہمارا جسم. جوہر نور. آپ کو میں مختصر کرنے کے لیے اور ایک اور فضیلت سنا کے ربطہ مذہب دینا چاہ رہا ہوں. جوہر نور. آپ کی روح جب تک بدن میں رہتی ہے آپ دیکھتے ہیں. سننے کی بات ہے، مثال دینے کی ضرورت ہی نہیں. تعزیے کی زیارت کر رہے ہیں، ہم مومنین کے چہرے پر نور کو دیکھ رہے ہیں، ثواب حاصل کر رہے ہیں. یہ سب کیوں؟ میرے بدن میں روح ہے. روح نکل جائے گی تو آپ دیکھ نہیں سکتے. میں مصاحب کی منزل میں نہیں ہوں. آقا حسین نے شہزادی زینب کو ہاتھ اٹھاتے اگر دیکھا نہیں تو پھر کیسے ارشاد فرمایا؟ بہن نانا کی امت کا سوال ہے. کیونکہ ان کا جسم بنا ہے جوہر نور سے. آپ کے بدن سے نور نکل گیا، یعنی روح نکل گئی. آگ موجود ہے، دیدہ موجود ہے، مگر آپ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ جوہر نور سے روح بنی تھی، جسم نہیں بنا تھا. ان کا بدن جوہر نور سے بنا ہے. جوہر خوشبو. انشاءاللہ جب مصاحب کی منزل آئے گی تب عرض کر دوں گا، دلیل دے دوں گا. بس اتنا سن لیجئے، اتنے عظیم ہیں آل محمد. خالی ان سے تقابل نہیں کیا جاتا بلکہ ان کے فضائل سے حسد کیا جاتا ہے. وہ حدیث قصہ جس سے علی اور ان کی مولا علی کے چاہنے والے شیعان علی اور ان کی اولادیں برکت حاصل کرتی ہیں. آج دنیا چاہ رہی ان برکتوں سے محروم ہو جائے. حدیث قصہ کی مخالفت کر رہی ہے. کیوں چلتے ہیں حدیث قصہ کے لیے سے؟ کوئی پڑھی بات نہیں پڑھنا ہے، سنی باتیں سنانا ہے. سنیں انشاءاللہ دعا دیں گے. اگر سنی بات سنائی تو پھر ذاکری کا لطفی کیا؟ یہ بات اور ہے کہ آل محمد کی فضیلتوں کا سمندر 1400 سال سے موجزن ہے. فضائل وہی ہیں، واقعات وہی ہیں، معجزات وہی ہیں، مگر آنے والا ہر صدی میں ہر نیا ذاکر انہی واقعات سے فضیلت کی ایک نئی موج کے جاتا ہے. جس طرح سمندر میں پانی وہی رہتا ہے مگر اٹھنے والی ہر موج نہیں ہوتی ہے. حدیث قصہ سے اس کا دامن سے دور نہ ہوئیے گا. آپ کو پتہ نہیں کتنی برکتیں اس کی سند پوچھتے ہو. اس کی سند کے لیے کہا گیا آپ کے وقت کا امام یوسف زہرا بقیت اللہ العظم جہاں حدیث قصہ ہوتی ہے وہاں وہ تشریف لاتے ہیں اور جب مومنین دعا کرتے ہیں تو امام وقت آمین کہتے ہیں.
بھائی میں نے سنا دیا آپ کے سن لیا. جب دعا ہوتی ہے امام وقت آمین کہے. کوئی نجس کیا سوچ سکتا ہے کہ امام وقت آمین کہے اور دعا رد ہو جائے؟ یہ حدیث قصہ آپ کے لیے آپ کی مشکل کشا ہے. اس حدیث قصہ کی مخالفت ہوتی ہے. تفصیل میں نہیں جانا، جبکہ ان کو پتہ ہی نہیں حدیث قصہ میں کیسی موجز نمائی. چلتے کہتے اس کے بجائے دعائے کمیل پڑھو. بھئی ہمارے یہاں آپشن نہیں ہے. واجبات ہے، مستحبات ہے. واجب واجب ہے، مستحب ہے. واجب نہیں بجا لائیں گے جوتے کاری ہوگی آپ کی، عالم برزخ میں سزا ملے گی. مستحب آپ کی سعادتیں جتنا چاہیے مستحب عمل انجام دیجئے. یہ جائے بجائے کیا ہوتا ہے؟ مگر اتنا ڈوبے بغض بطول اور اولاد بطول میں کہ عقل کو پتھر پڑ گئے. ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں کہ دعائے کمیل ہے کیا. اگر پتہ ہوتا تو دعائے کمیل کو حدیث قصہ کے مقابلے میں کبھی نہ لاتے. جاہل اتنا بھی نہیں جانتے کہ کمیل نام کا ایک علی کا صحابی تھا. مولا سے کہا مولا دعا تعلیم فرمائیے. امیر المومنین کے دہنے اقدس سے نکلے ہوئے کلمات دعائے کمیل ہے. بلکہ کون دعا ہے؟ کمیل نے پوچھی تھی اس لیے کمیل کے نام سے مشہور ہو گئی. دعائے کمیل، دعائے کمیل، دعائے کمیل. دعائے کمیل کچھ نہیں ہے علی کی تعلیمات کے علاوہ. نوجوانوں کو متوجہ کر دوں، یہ دشمن ہے جو حق کے زہرہ سے چل رہا ہے. ورنہ اس جاہل کو پتہ ہی نہیں کہ دعائے کمیل کیا ہے، حدیث قصہ کیا ہے. بھائی دعائے کمیل وہ ہے جس میں شوہر زہرہ نے اللہ کے فضائل پڑھے. کیا کہنا اپنی بیداری کا ثبوت ایک بابا سے بلند صلوات پڑھ گیا. سبحان اللہ. دعائے کمیل وہ ہے جس میں علی نے توحید کے فضائل پڑھے اور حدیث قصہ وہ ہے جس میں اللہ نے اہل بیت کا کیا کہنا ہے. واہ واہ دعائے کمیل بھی ہماری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں پتہ ہی نہیں، ہم تمہارے یہ کہنے سے سمجھ گئے کہ بغض زہرہ میں حسد فضیلت صدیقہ طاہرہ میں ڈوبے ہوئے. اور اسی حدیث کے قصہ میں بڑی بڑی کارستانیاں کی گئی ہیں. آخری بات اسی پر ربط مسائل چند 5 یا 6 منٹ صرف ہوں، وہ بھی اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو بآواز بلند صلوات پڑھیں. کیا کہا نبی نے کہ حدیث قصہ نہیں سنانی، بس وہ 2 جملے جن سے کام ہے. اے بیٹی بدن پر ذوف کا اثر بشری پیکر میں آئے نا تو ذوف بھی ہوگا، مگر بشر نہ سمجھ لینا. جس سے تمہاری روح بنی ہے اس سے ہمارا جسم بنا ہے. بشری پیکر میں آ رہے ہیں لہذا یہ کہہ کے تمہیں احساس کرا رہے ہیں. کیا کہا نبی نے؟ اے بیٹی چادر یمانی لا دو. جائیے گا دیکھیے گا آل محمد کے ساتھ ان مفسرین قرآن نے اور عربی دانے زبان بدلنے کی وجہ سے ترجمہ کرنے میں کیسے کیسے ظلم کیے. ابھی میرے سامنے اس مجلس کے بعد حدیث قصہ منگائیے گا، کھول دیجیے گا جو آپ کے گھروں میں کتاب موجود ہے، دیکھ لیجیے گا. بڑی ذمہ داری چرچ کر رہا ہوں. کیسے ہوا، کہاں سے ہوا، مجھے اس سے بحث نہیں. جب جاگو تب سویرا. نوجوانوں آج سے اس کی حقیقت کو سمجھو. نبی نے کیا کہا؟ چادر یمانی لا دو. ترجمہ پڑھیے گا اردو کا، کیا لکھا ہے؟ چادر یمنی مانگی. نبی کی بیٹی چادر یمنی لے آئی. نہیں متوجہ، یمن ملک ہے. ابھی آپ سوشل میڈیا اور ٹی وی کے ذریعے سے واقف ہو گئے، جنگ ہو رہی تھی. یمن ایک ملک ہے. میں بھی بچپن سے پڑھتا تھا، جب تک کہ مجھے علم نہیں تھا، جب مولا کی فضیلت مطالعے میں نہیں آئی تھی. میرے ذہن میں بھی ایک کانسیپٹ تھا
भाई नबी सरताज अंबिया रहमतुल लिल आलमीन साहिब ताहा साहिब यासीन साहिब मुजम्मिल साहिब मुदस्सिर नबी या नबी की बेटी को यमन से कोई बहुत बड़ी शख्सियत आई होगी, कोई बड़ा दौलतमंद सरवतमंद कोई बादशाह सलातीन में से कोई आया होगा, बेहतरीन किस्म की नबी की बेटी को चादर दी होगी। क्या नबी यमन में गए होंगे? मेरे मुताले में नहीं, वहां से यमन की चादर लाए होंगे। कोई अच्छी सी चादर होगी, अच्छी हो ना हो। चादर यमनी का मतलब क्या होता है? मेड इन यमन। आप उर्दू किस तरह में देखते हैं? आपसे कहा जाए चादर यमनी, आप क्या समझेंगे? मेड इन यमन। नबी ने कहा चादर यमनी ला दो, यमन से आई हुई चादर ला दो। देखिए कितनी सितमज़रफ़ी हाल है रसूल के साथ, आपके घरों तक पहुंच गई है। अरबी की इबारत पढ़िए, नबी ने चादर यमनी नहीं कहा है, चादर यमानी। नहीं मुतवज्जे हैं उर्दू ला बैठे हुए, वरना अपने नौजवानों को उर्दू सिखाइए। यमन का मतलब क्या है? ये मीम नून ये यमनी, ये मीम नून ये यमनी। नबी ने चादर यमनी नहीं कहा, चादर यमानी। ये मीम अलीफ नून ये यमानी और यमनी में कितना फर्क है? तर्जुमा किया, अरबी में यमानी लिख रहे हैं, उर्दू में यमनी लिख रहे हैं। वक्त नहीं होने तफसील करता, यमान और यसार से नबी ने इस्तेफादा किया है, वरना बात तफसीली हो जाएगी। मैं तो आपको यह दिखाना चाह रहा हूं कि सामने सामने कैसा जुल्म हो रहा है। अरबी में यमानी लिख रहे हैं, उसी के ऊपर की सदर पढ़ेंगे जो अरबी की इबारत है, ये मीम अलीफ नून ये होगा, उर्दू में आके यमनी हो गई। बेसबब नहीं सुनाया, अल्लाह ने चांद बनाया, सूरज बनाया, सितारे, दरिया रवानी, सुनते हैं क्यों? इल्ला फी मोहब्बते हाउलाए खमसा। तर्जुमा पढ़ लीजिएगा, जो तर्जुमा पढ़ के हदीस के साथ पढ़ते हो उससे पूछ लीजिए। अभी सवाल कर लूं, यहाँ से लोग बैठे जवाब देंगे जो आपको पढ़ाया गया है। ये चांद, सूरज, दरिया को रवानी, ये सब्जा, ये जिन्नात, इंसान, हैवान, शजर, चरिंद परिंद सब क्यों खल्क किए? अल्लाह करा इल्ला फी मोहब्बत हाउलाए खमसा, इन पांच की मोहब्बत। तर्जुमा कीजिए, इन पांच की मोहब्बत। पहुंचे तर्जुमा क्या पढ़ाया गया आपको? इन पांच की मोहब्बत में जाके देख लीजिएगा। और बड़ी जिम्मेदारी सर्च कर रहा हूँ, अरबी दागो शहर लखनऊ में साहिबान इल्म बैठे, लाके बैठा दीजिए, मुझे समझाएं कि इस इबारत से कहां से साबित हो रहा है कि इनकी मोहब्बत में खल्क किया गया। देखिए ये भी न जाने कहां से काम हुआ, मुझे नहीं पता, मगर मौला ने मुताले में अपनी अजमत मेरे हिस्से में लिखी, आपको सुनाए दे रहा हूं, आप तक पहुंचाए दे रहा हूं और दलील रखता हूं। इनकी मोहब्बत में नहीं बनाया। भाई आप भी गौर से मुझे देख रहे हैं, आप कहीं भी सही तर्जुमा आप भी बता दीजिए, इसका तर्जुमा है क्या? इनकी मोहब्बत में नहीं बनाया, इनकी मोहब्बत के लिए बनाया। मैंने आपको सुना दिया, आप मुतवज्जे नहीं हैं कि मौला की कितनी बड़ी फजीलत सुनाई। मौला की फजीलत तो मैंने मुहावरतन कह दी, ये मौला के गुलामों की फजीलत में, इनकी मोहब्बत में नहीं, इनकी मोहब्बत के लिए। आप इस खाली लफ्ज़ के को नहीं समझ सके। खुदा की कसम अगर ये के समझ गए होते तो हाथ उठा उठा के दाद दे रहे होते। और क्या समझाने जा रहा हूँ, अभी आप ही हैं जो खामोशी से सुन रहे हैं, हाथ उठा के दाद देंगे। मुझे अपने इल्म का जोम नहीं है, अयाज़ बिल्लाह। आपकी मोहब्बत पे भरोसा है जो मौला अली की रखते हैं। मौला के फज़ाइल आपके सामने नकल कराऊं, इनकी मोहब्बत के लिए नहीं मुतवज्जे हुए। मैं और के में बड़ा फर्क है। के का मतलब क्या है? इनसे मोहब्बत करके देखो, इनकी मोहब्बत के लिए मोहब्बत तो करो, ये सब तुम्हारे लिए। इनकी मोहब्बत में नहीं, इनकी मोहब्बत के लिए। इनसे मोहब्बत करो, तस्वीर कायनात करोगे, तक पहुँच जाए। मेरी आवाज नहीं पहुँच रही है, बात
پہنچ جائے ان کی محبت کے لیے. ان سے محبت کر کے دیکھو, تفسیر کائنات کرو گے. نوجوانوں کے لیے آسان کروں, تفسیر کائنات کرو گے. کیا مطلب؟ حبش کا رہنے والا ہوگا, رنگ کالا ہوگا, نشین درست ہوگی, نسیم درست ہوگی. نبی کہیں گے اذان دے دو بلال. کچھ حاسدین کاش کو نوجوان مریضوں کے صدقے سے یہ واقعہ سنے ہوئے ہو. کچھ حاسدین گلدستہ اذان پہ جائیں گے, لمبی لمبی اذانیں دیں گے, ایک اذان کے بعد دوسری اذان, دوسری اذان کے بعد تیسری اذان. کیوں؟ تاکہ اتنا وقت ہو جائے بلال اذان نہ دے سکے. بیدار ہو کے سنیے, نہیں متوجہ. علی کے غلام کے بغض میں ایسا جلے کہ واجب سے انکار کر دیا. سورج نکل آئے گا تو کم وقت نماز کیسے پڑھے گا؟ لمبی لمبی اذانیں, سورج نکل آئے, ادھر بلال ہے, ضد پر آ جائے گا تو سورج نکلنے نہیں دے گا. کیا سہمت ہو رہی ہے؟ اپنی پہ آ جائے گا, سورج نکلنے نہیں دے گا. بھائی بلال رسول اللہ کے پاس نہیں آئے, یا رسول اللہ دیکھیے یا آپ کے کیسے صحابی ہیں, آپ نے حکم مجھ کو دیا, یا آگے بڑھ کے اذان پہ اذانیں دے رہے ہیں. نبی کے پاس مدد کے لیے نہیں آئے, ضد پر آ گیا, سورج نکلنے نہیں دیا. کس سے چلتے ہیں نعرہ حیدری, نعرہ سلوان. تو ان کی محبت کے لیے یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, ان سے محبت کر کے تو دیکھو, ضد پر آ جائے گا, سورج نکلنے نہیں دے گا. بھائی آپ یہی سن کے خوش ہوتے ہیں علی نے سورج پلٹایا. بھائی نبی کو ضرورت تھی, مولا تھے, انہوں نے پلٹا دیا ہوگا. بھائی جو کام غلام کر لے وہ کیا آقا کے اختیار میں کیسے سوچ سکتا ہے کہ ممکن نہیں ہے. نبی کو ضرورت تھی نماز کی, علی نے سورج پلٹا دیا. یہ علی کا معجزہ نہیں ہے, یہ کام تو ان کے غلام کر لیتے ہیں. یہ کام ان کے غلام کر لیتے ہیں. بلال نے سورج نکلنے نہیں دیا. نہیں, شاید نوجوان پوری طرح متوجہ نہیں ہو سکے. تفسیر کائنات کرے گا, تفسیر کائنات کرے گا. یہ سب ان کی محبت کے لیے کیا, چاند, سورج, ستارے, دریا, زمین, آسمان. حبش کی رہنے والی ہوگی, رنگ کالا ہوگا, نام فضہ ہوگا, چاندی کی طرح چمکنے والی, رنگ کالا ہوگا, نام فضہ ہوگا. اپنے پہ آ جائے گی, زہرا کے گھر میں بیٹھ کے مٹی کو سونا بناتی رہے گی. ان کی محبت میں نہیں ہے, ان کی محبت کے لیے. ان سے محبت کر کے دیکھو, تفسیر کائنات کرو گے, بغداد کی گلیاں ہوں گی, مولا کے دانا کو دنیا دیوانہ کہہ رہی ہوگی. زمین پہ انگلی سے نشان بنا کے مکان کی شکل دے گا. بادشاہ کی سواری گزرے گی, بیوی بھی ساتھ ہوگی, پوچھے گی اے بہلولے دانا کیا کر رہے ہو؟ جنت کا مکان بنا رہا ہوں. بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا. کتنے کا؟ 2 درہم کا. کیا واقعہ سنانے کی ضرورت ہے؟ مجلسوں کے صدقے میں آپ کے علم میں 2 درہم دیے, لے لیا. شاہ بہت ہنسا کہ اس دیوانے کو دیکھو اور اپنی دیوانگی کو دیکھو. بستر خواب پہ گیا, دیکھا جنت کا دروازہ. واقعہ نہیں سنا رہا ہوں, آپ کے ذہن کو متوجہ کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو. نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, تیزی سے دوڑ پڑا اپنے آبا و اجداد کی طرح.
جیسے کیا کہنا کیا کہنا فرشتہ سوٹا لے کے آ گیا تو دیکھتے نہیں سامنے لکھا ہے حاضر قبر زبیدہ، زبیدہ بھائی بیوی ہے، یہ اس کا محل ہے۔ کہا کم بخت یہ دنیا نہیں ہے، دنیا یہاں قانون دنیا نہیں لاگو ہوتے، یہ جنت ہے۔ کہا کیا مطلب؟ تو آئے تو میری بیوی کا محل۔ کہ یہاں بیوی کے محل میں شوہر نہیں جا سکتا، اپنے اسلاف کو نہ بھولا کیجئے۔ اسی منبر سے خطیب الایمان نے خدمت کی ہے، وہ فرما کے گئے کہ بھائی جب یہ قانون جنت کا سنا دیا گیا کہ زوجہ کے مکان میں شوہر نہیں جا سکتا، تو ہر شوہر کے مکان میں اس کی بیوی بھی۔ ان کی محبت کے لیے آپ متوجہ ہو کے سنیں۔ آخری بات اور ربط مسائل، 1 منٹ سے زیادہ کی زحمت نہیں ہے، مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے فضائل نہیں، اپنی فضیلتوں کو سمجھیے۔ اس در پر آنے سے برکتیں کیسی کیسی حاصل ہوتی ہیں، کبھی ادب سے اس آستانے پہ پیشانی چکا کے تو دیکھو۔ اب آپ کی خدمت میں 1 منٹ میں فضائل کا سینہ چیر کے آپ کو آپ کی فضیلت سنانے جا رہا ہوں۔ سلیمان نبی اللہ کے بہت بڑے نبی، متوجہ کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں جو حکومت سلیمان کو ملی کسی دوسرے نبی کو نہیں ملی۔ کسی نبی کے مقابلے میں اپنے نبی کو تصور میں نہ لایا کیجئے۔ یہ سرتاج انبیاء ہیں، یہ استثناء ہیں تمام نبیوں سے۔ نبی کو چھوڑ کے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے انسان کو ایک صوبے کی، ایک شہر کی، کوئی کہیں کسی ڈسٹرکٹ کا ڈی ایم ہو جاتا ہے، اپنے قابو میں نہیں رہتا، کوئی صوبے کا مکھیا ہو جاتا ہے، اپنی حیثیت میں نہیں رہتا، کسی کو ایک چھوٹی سی وزارت مل جاتی ہے، ایک زون تو چلتا ہے۔ جناب سلیمان کو جتنی بڑی حکومت ملی کسی کو نہیں ملی۔ ظاہر سی بات اتنی بڑی رعایا، میں تفصیل میں جاؤں گا، وقت صرف ہوگا، آپ متوجہ ہو گئے۔ ایک دن کہ بھائی ہم سب کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے قلعے پہ کہیں میں بالا خانے پہ کھڑا ہوں گا، سب سے کہو حاضر ہو، پوری رعایا آ گئی، وقت کی تنگی ہے، اب بات رک رہی ہے، پتہ نہیں آپ میرے مقصد تک پہنچے کہ نہیں پہنچے، اس لیے 2 جملے سن لیں۔ چرند بھی تھے، پرند بھی تھے، حیوان بھی تھے، انسان بھی تھے، جنات بھی تھے۔ نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ساری مخلوق آ گئی، کہ سب جمع ہو گئے، کہاں جمع ہو گئے؟ کہ دیکھو میں بالا خانے پہ جا رہا ہوں، کسی میں اتنی جسارت نہ ہو کہ بالا خانے پہ آ جائے، کسی میں اتنی جسارت نہ ہو کہ وہ آ جائیں۔ بالا خانے پہ گئے، دیکھا پوری رعایا، چرند پرند حیوان جنات انسان کھڑے۔ جیسے ہی دیکھنا شروع کیا، کسی نے پیچھے سے آگے ہاتھ رکھا، پوچھا یہ بے ادب کون ہے؟ کیا میرا حکم نہیں سنا؟ اتنی بڑی حکومت تھی، حاکم تھے، یہ بے ادب کون ہے؟ کہا بھائی میں جہاں سے آیا ہوں وہاں تمہاری حکومت نہیں چلتی، تمہاری حکومت تھی، جہاں سے میں آیا ہوں وہاں تمہاری حکومت نہیں چلتی، چلے انشاءاللہ وقت کی منزل میں آئیں گے۔ آخری بات، وہاں تمہاری حکومت نہیں چلتی۔ کہ کون؟ ملک الموت۔ یہ کب سنا رہا ہوں؟ میں آپ کو 26 صفر کا سورج غروب ہونے کے بعد سنا رہا ہوں۔ کچھ نکتے اہل لکھنؤ باہر پڑھتا ہوں تو آپ کو بہت یاد کرتا ہوں، آپ خود سے سمجھ لیتے ہیں۔ 1 رات باقی ہے کہ نبی فاطمہ سے کہیں گے اے بیٹی اجازت دے دے، اے بیٹی اجازت دے دے، اے بیٹی اجازت دے دے۔ سنیے مذہب کی منزل میں نہیں ہوں، میں فوراً مذہب پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ اے بیٹی اجازت دے دے۔ سلیمان نبی اتنی بڑی حکومت، کہا جہاں سے میں آیا ہوں وہاں تمہاری حکومت نہیں ہے۔ یہ نہیں سنانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں بی بی سیدہ کی حکومت ہے، ارے ان کی صدقے میں تو ایک کائنات خلق ہوئی ہے، بی بی کی ذات اس سے بھی بلند ہے۔ یہاں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوا۔ سنیے سنیے انشاءاللہ تڑپ اٹھیں گے، فضائل کا سینہ چیر کے فضیلت آپ کو ان کے غلاموں کی سنا رہا ہوں۔
اس منزل پہ لے جا کے تو دیکھو، سب ان کی محبت میں نہیں ہے، سب ان کی محبت کے لیے ہے. ان سے محبت کر کے دیکھو، سب تمہارے پاس ہو جائے گا، سب تمہارے پاس آ جائے گا، تمہارا اختیار ہوگا، تسخیر کائنات کرو گے. کہ اچھا دھوپ پہ کھڑا ہوں، سائے میں بیٹھ جاؤں، کہ اتنی مہلت نہیں، کھڑا ہوں بیٹھ جاؤں، اتنی مہلت نہیں. روح قبض کر لی، اللہ نے دیمک کو حکم دیا، جب اسے کو دیمک کھا گئی تب زمین پہ تشریف لائے. حکم تھا کوئی اوپر نہ آئے، کسی میں اتنی مجال تھی کہ کہاں سے آ جاتا. جب زمین پہ تشریف لائے تب پتا چلا دنیا میں نہیں رہے. نہ دھوپ سے سائے میں جانے کی اجازت، نہ کھڑے ہیں بیٹھنے کی اجازت. کس کو؟ سلیمان نبی کو. اتنی بڑی حکومت ملی، اتنا بڑا شرف ملا. ادھر سلیمان ہے، ادھر سلمان ہے، مدینے سے دور مدائن میں اس دنیا سے چلے گئے. پتہ نہیں بات آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں، دنیا سے چلے گئے. نہ جانے کتنے گھنٹے کے بعد، کتنے وقت کے بعد امیر کائنات سلمان کی تدفین کے لیے پہنچے. جیسے ہی علی کو آتا دیکھا، سلمان بیٹھ گئے. السلام علیکم یا امیر، السلام علیکم یا امیر المومنین. علی نے ڈانٹ کے کہا سلمان چل اپنی اصل حالت میں جاؤ. اسی لیے تو نصیری ہمیں خدا کہتے ہیں. اس کے بعد امام حسن پہنچے، سلمان پھر بیٹھ گئے. السلام علیکم فرزند رسول. امام حسن نے کہا سلمان جلد اپنی اصل حالت پہ جا. حسین کربلا پہنچے، سلمان پھر بیٹھ گئے. السلام علیکم یا نواز رسول. سلمان اپنی اصل حالت میں جا. بات ختم ہو گئی. سن لی کہ نہیں، سلیمان نبی ہیں، دھوپ سے سائے میں نہیں جا سکتے، کھڑے بیٹھ نہیں سکتے، اتنی اجازت نہیں. ادھر ان کی محبت کرنے والا ہے، تفصیل اختیار ہے. جب چاہے گا روح جائے گی، جب چاہے گا جب چاہے گا بدن میں روح واپس آئے گی. سلیمان نبی کو ملک الموت تو مہلت نہیں تھی. تسخیر کائنات کرو گے، ان سے محبت کر کے تو دیکھو، سب ان کی محبت کے لیے ہے، سب ان کی محبت کے لیے. ہاں عزیزو، اسی منزل پر تو بے ساختہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جن کو اللہ نے اتنی صفات بخشی ہو، جو مظہر ذات الہی ہو، جو کائنات میں حجت اللہ بن کے آئے. بعد نبی انال رسول پہ کیسے کیسے ظلم نہیں رہے گئے. امیر المومنین نے مرثیہ کہا یا رسول اللہ، وہ لوگ جو آپ کے سامنے علی کے پاؤں کے نیچے کی خاک اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتے ہیں، آج علی ان کو سلام کر رہا ہے، علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے. امام حسن مجتبیٰ نے فریاد کی، نانا زہر دغا سے شہید کیا گیا، کلیجے کے بعد کا ٹکڑے ہوئے، دست بگرے، 28 سفر قریب ہے. امام حسن کی بھی شہادت، پیغمبر اسلام کی بھی شہادت. جنازے پہ 70 تیر لگے اور حسین ابن علی کو کربلا کے میدان میں، آج کو سزا خانے میں آج شب بیداری کی مجلس ہے، تعزیہ اٹھنا ہے. وہ حسین جو چاند رات کے دن چاند دیکھ کے گھر میں مہمان بلائے گئے تھے، آقا تشریف لائے تھے، وہ رخصت ہونے والے ہیں. ہمارا دستور ہے کہ جب پردیس سے کوئی عزیز آتا ہے، جب روز رہ جاتا ہے، جانے لگتا ہے، تو اس کی محبت میں یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ تمام رات جاگ کے بات کرے. پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ملاقات ہو یا ہو. اے آقا حسین، اپنی اولاد سے زیادہ مانتے، اولاد سے، اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ہم اپنے عزیز سے
زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں. ایک قضا خانے میں جا کے شب بیداریوں کی مجلس میں شریک ہو رہے ہیں, پوری رات جاگ رہے ہیں کہ مہمان کربلا رخصت ہونے والا ہے. چیلم تمام ہو گیا, چیلم جو کربلا ہے 72 کا ہو چکا, بے بند بے کسوں کے سرو تن کا ہو چکا, اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا. قبروں پر شور پیغمبر کا ہو چکا. آپ کی آواز بلند ہے, بلند ہونا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ شہزادی تشریف لے آئی. رومال سفید لے کے آئی ہے. قبروں پر شور آل پیغمبر کا ہو چکا. ارے ماتم میں 3 روز رہے, شور و شہن سے زینب لپٹ کے روئی. پائن لپٹ کے روئی. اے حسین, زینب کے آنے کو قبول نہ کرنا. اے ماجائے, زینب قید سے چھٹ کے تمہاری قبر پہ 1 سال کے بعد 40 میں آئی ہے, مگر تم سے شرمندہ ہے. اے شہزادی, اتنی قربانیاں, اتنے مصائب برداشت کیے, کائے کی شرمندگی کا میرا ماجائے نے سکینہ کو زینب کے سپرد کیا تھا. ارے زینب آئی ہے حسین کی 4 سال کی یتیمہ اندھیرے خانے میں چھوڑ کے آئی ہے. اے حسین, تم نے سکینہ کو زینب کے حوالے کیا تھا. زینب سکینہ سے وعدہ کر کے آئی ہے, نانا کو سنانے جا رہے ہیں. آج آپ گریہ کر رہے ہیں, میں مجلس تمام کر دیتا. بچے جو اگلے برس ہمیں اور یہ غمگیر ہے, جو چل بسے تو یہ اپنا, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. بیوی سیدہ کا رومال سفید آپ کی آنسوں کا منتظر ہے, اس لیے 2 جملے سن لے, مجلس تمام ہو. اے حسین, میں تمہاری بیٹی سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ چین سے زینب مدینہ میں رہے گی. نانا کو سنا دے زینب. اے سکینہ, جتنی زندگی بچی ہے تمہاری قبر کی مجاوری میں گزارے گی. زینب مدینہ آئی. مقاتل لکھتے ہیں, حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ اونٹ بیٹھائے گئے, ساری سیدانیاں بیویاں اونٹ سے اتاری گئی, مگر زینب کا ناقہ سب سے آگے تھا. جیسے ہی نانا کے روزے کو دیکھا, اپنے کو روزے کے والیا, زینب پر اگر لے کے گئی تھی, کربلا میں لوٹا گیا. اے نانا, تم نے دستور دیا ہے, آپ کی آواز بلند ہے, مجلس تمام ہوئی. اے نانا, تم نے دستور دیا تھا کہ جب مسافران وطن واپس آتے ہیں تو صحبات سفر لے کے آتے ہیں. اے نانا, زینب کربلا میں لوٹ گئی, اماں کا براگر لوٹا گیا. زینب سوغات سفر کیا لاتی, سنیے مجلس تمام ہے, مگر نانا تم نے دستور کیا تھا نا تمہاری نواسی نہ عمل کرے گی. اے نانا, تو پھر کون عمل کرے گا؟ اے نواسی تمہارے لیے سوغات لے کے آئی ہے. یہ کہہ کے بغل سے ایک کپڑے کی بکچی نکالی, اس کی گٹائیں کھولی, ہاتھ میں ایک کپڑا اٹھایا. حمید ابن مسلم لکھتا ہے وہ دار کرتا تھا, نبی میں رکھ دیا. اے نانا, حسین کا قبر محمد کو زلزلہ آنے لگا. آواز آئی, اے زینب, اے ورنہ قیامت آ گئی. اے Ya Hussein.
Hussein, Ya 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 Hussein. سے لپٹ کر
میں ستمگر آئے تو ہمیں لوٹنے میں ستمگر مانے صدائے علی اکبر چھن جائے گی چادر ہائے 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 علی اکبر ہائے 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 علی اکبر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوے کربلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کے ہائے 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 علی اکبر ہائے 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 علی اکبر کہتی یہ ماں میاں سے لپٹ کر ہائے 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 علی اکبر ہائے 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 علی اکبر السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جد روابی السلام علیکم وعلی امت واقعی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معجم الوفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا عیسی النفوس السلام علیکم ایھا المقصود غیر الجسوس السلام علیکم یا محیط الشیعہ والروار فی یوم الجزاء السلام علیکم یا سلطان یا ابو الحسن علی بن موسیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب الرسل والجمال علمان 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 السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان السلام علیکم السلام علیکم یا مدد الایمان السلام علیکم یا امام الزمان هذا اجر اللہ تعالی فرجک وسل اللہ مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ